یہ کوئک اینڈ ایزی ہے، جب آپ کا گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہو تو بس فوراً آپ بنا کے نا، اتنا مشکل نہیں ہے، ایک دم چائے کے ساتھ آپ بنا کے دے سکتے ہیں، اور بہت جو ہے نا اگلے بندے کو پسند بھی بہت آتا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے نا میری اپنی اوریجنل جو ریسپی ہے جو میں بناتی ہوں، یہ اور کسی نے نہیں بنائی ہوئی، یہ میری انوینٹ کی ہوئی ہے۔ تو میں یہ چکن بریسٹ لی ہیں اور ان کو میں نے واش کر کے نا تو فریزر میں رکھ دیا ان کو کہ تھوڑی ہارڈ ہو جائے نا، اتنی ہارڈ ہو جائیں کہ کاٹنے میں آسانی ہو جائے، وہ بالکل فریز نہ ہو لیکن اتنی ہارڈ ہو جائے کہ کاٹنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس طرح میں نے اس کے پیسز کاٹنے ہیں، اس طرح پیسز کاٹے۔ ابھی میں کاٹ کے بتاتی ہوں آپ کو، یہ 1/2 انچ جتنا نا پیس ہو ایسے کاٹنے ہیں میں نے یہ پیسز، یہ اس طرح۔ تو ابھی میں یہ کاٹ لوں پھر نیکسٹ ریسپی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ اس طرح، یہ ڈیفرنٹ سٹائل کا، ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا یہ جو نا میں بنا رہی ہوں، جو میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ سم تھنگ ڈفرینٹ ٹیسٹ کرنے میں اچھا لگتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا میں کاٹ کے تو پھر آپ کو ساری انگریڈینٹس باقی بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اب میں نے سارے کاٹ لیے ہیں اس طرح کے پیسز سارے، یہ سارے۔ تو اب میں اس کو ادھر ڈالتی ہوں، اس میں تھوڑا سا اس کو مسالہ لگا دیتی ہوں۔ یہ ادھر ہو گیا، اس کو اٹھا دیتی ہوں سے۔ اس کو میں نا تھوڑا سا آدھی سی چمچ، یہ ½ کلو ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اتنا ہوگا، تو اس میں آدھی سی چمچ، آدھی سے بھی تھوڑا کم جو ہے نا نمک لگاؤں گی، یہ اتنا سا، یہ سارے کو اس کو میں ایسے کروں گی، اور پھر میں اس کو لگاؤں گی، یہ سمک لگاؤں گی، یہ 1 ٹی اسپون جتنا تقریباً لگا دوں گی، یہ ہو گیا۔ اور آمچور پاؤڈر جو ہے نا وہ لگا دوں گی ½ چمچ، اس کا فلیور بنانے کے لیے۔ تو یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ میں تو اپنے بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں ایسے، کہ وہ زیادہ مرچیں پسند نہیں کرتا، تو مجھے پھر اس کے لیے، وہ تھوڑا پکی ہے کھانے میں، اس کے لیے ٹیسٹ بنانا پڑتا ہے چیزوں کا، تو میں ساری چیزیں ڈال کے نا تو پھر وہ ریسیپی بن جاتی ہے، کرتی ہوں ایسے۔ لیکن جن کو سپائسز اچھی لگتی ہیں نا وہ اس میں گرین چلی ڈال سکتے ہیں، ریڈ دف اور مرچ ڈال سکتے ہیں، تو وہ جو ہے نا صحیح نائس چٹپٹا مزے کا بن جاتا ہے پھر اس طرح۔ تو بس صرف یہی ہے کہ میں تو مرچیں جو ہے نا گرین چلی نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ نہیں پسند کرتا زیادہ مرچیں، تو یہ جو ہے نا میں نے اس کو یہ لگا دیا۔ اب اس کو میں ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی، اور میں آپ کو بتاتی ہوں جو اس کا بیٹر بناؤں گی نا میں، وہ یہ جو ہے نا فریز ہوا ہے، لیکن دیکھیں یہ فلیکسیبل بھی ہے، تھوڑا ہارڈ ہوا ہے کہ یہ کاٹنے میں آسانی ہو جائے، اتنا اس کو کرنا ہے، نہیں تو وہ پتہ نا تھوڑا ہو جاتا ہے، وبلی سا ہوتا ہے، تو وہ نہیں، کاٹا نہیں جاتا۔ تو اب اس کا جو بیٹر میں بناؤں گی نا، یہ میں نے اباؤٹ 5 ٹیبل سپون یہ والی ڈالا ہے، بیسن ڈالا ہے، اور یہ ایک جو ہے نا ایک پیاز کو میں نے کدوکش کر کے اس کا پانی نکال دیا ہے، اور یہ تھوڑا سا دھنیا باریک کاٹا ہوا میں نے اس کا، تو یہ آدھی چمچ ہے سارے مسالے، یہ 1 منٹ، یہ والی نا ½ چمچ ہے نمک، ½ چمچ جنجر پاؤڈر، ½ چمچ گارلک پاؤڈر ہے، ½ چمچ زیرہ ہے ثابت، یہ ½ چمچ ہے پیپریکا پاؤڈر، یہ ½ چمچ ہے گرم مسالہ مکس گھر کا پسا ہوا، اور ½ چمچ ہے ریڈ چلی پاؤڈر۔ تو یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کا بیٹر بنانے کے لیے۔ یہ کوئک اینڈ ایزی ہے، جب آپ کا گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہو تو بس فوراً آپ بنا کے نا
اتنا مشکل نہیں ہے، ایک دم چائے کے ساتھ آپ بنا کے دے سکتے ہیں، اور بہت جو ہے نا اگلے بندے کو پسند بھی بہت آتا ہے۔ تو یہ ایسے ہو گیا، اس میں ہو گیا، تو اس کو میں مکس کر کے تو چکھوں گی میں کہ نمک مرچ پورا ہے، تھوڑا بیٹر بنا کے نا تو چکھوں گی۔ ابھی میں اس کا کر کے نا تو آپ کو پھر بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے نا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا نمک کم ہے، کیونکہ میں نے بہت ہی کم ڈالا ہے نا، تو یہ میں تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں نمک اس میں۔ کم جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ کم نہیں ہو سکتا، تو تھوڑا سا میں، کیونکہ مرچیں کم ہیں نا تو میں تھوڑا لیمن ڈال رہی ہوں اس میں، تھوڑا سا اس کو صحیح فلیور دینے کے لیے۔ یہ کیا، اور اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں چکھ کے بتاتی ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ تھوڑی دیر جب تک اس کی برف، یہ میں میرینیٹ جو کیا ہوا ہے نا میں نے، یہ تھوڑی دیر میں اس کو رہنے دوں گی جب تک اس کی برف جو ہے نا وہ میلٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا جب تک برف میلٹ نہیں ہوگی مسالہ اندر تک نہیں جائے گا، تو 10-15 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہو جائے گا پھر۔ تو یہ مسالے کو بھی تھوڑی سی دیر چاہیے ہوتی ہے ساری چیزیں ایک جان ہونے کے لیے۔ تو ابھی میں اس کا چیک کرتی ہوں، اور یا ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ آپ اپنی مرضی کے مسالے ڈال سکتے ہیں نا، لائک اگر آپ کو تیز چاہیے، نمک مرچ تیز چاہیے تو تیز رکھ لو، کم چاہیے تو کم رکھ لو، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو زیادہ مرچوں والا، زیادہ مسالوں والا ذرا زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، تو تھوڑے کم مسالوں والا جن کو عادت ہو جاتی کم کھانے کی، ان کو کم زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا 10-15 منٹ نا، ابھی تھوڑا سا بھی، کچھ بوٹیاں ہو گئی ہیں ایسے لچکدار اور کچھ جو نا اس طرح کی ہیں، تو یہ تھوڑا ہو جائے، یہ بھی ہو گئی ہے، تو پھر میں اس کو جو نا جب تلوں گی تو میں پھر آپ کو دکھا دوں گی۔ بس اتنا سا کام ہے اس کا، اور کوئی بڑی اس میں نہیں ہے، کوئک اینڈ ایزی ہے ریسپی، بہت جلدی بن جاتا ہے اور کھانے والوں کو بہت پسند آتا ہے۔ تو چلو ملتی ہوں میں 10-15 منٹ کے بعد۔ یہ میرے خیال میں کیپچر نہیں ہوا صحیح، یہ جو ہے نا تھوڑا سا سخت ہے، ادھر سے ہو گیا لیکن ادھر سے تھوڑا سخت ہے، یہ جو ہے یہ لچکدار ہو گیا ہے۔ تو جب ساری بوٹیاں اس طرح ہو جائیں گی نا تو پھر میں ان کو فرائی کروں گی۔ یہ بھی ہو گیا، جب تک اس کی فریزنگ ختم ہوتی ہے۔ ملتی ہوں پھر تھوڑی دیر بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سارے ہو گئے ہیں، ڈیپ روسٹ ہو گئے ہیں صحیح پراپر، سب لچکدار ہو گئے ہیں۔ تو اب میں ان کو جو ہے نا ڈیپ فرائی کرتی ہوں۔ یہ مسالہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور تیل میں نے گرم رکھا ہوا ہے، تیل گرم ہو چکا ہے، تو ابھی میں آپ کو تلتے ہوئے بتاتی ہوں۔ پھر ان کو ایسے ڈیپ ایسے کر کے ایسے، تو میں ان کو پھر فرائی کرتی ہوں ایسے کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں اب ان کو فرائی کر رہی ہوں ایسے کے اوپر مسالہ کوٹ کر کے، تو یہ ایسے ڈال رہی ہوں میں اب ان کو۔ ایک تو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ان کو کوٹ کر دیتے ہیں، یہ کسی جگہ پر ہوگا کسی جگہ پر نہیں ہوگا، تو وہی اس کی خوبصورتی ہوگی اور وہی اس کا ہوگا، شکل اس کی ہوگی۔ ابھی میں تل لوں، بہت جلدی ہو جاتا ہے، دیر ہی نہیں لگتی، ایک دم ہو جاتا ہے یہ۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں اب جو اس طرح ہو گئے ہیں نا اس کلر کے، وہ میں نکال رہی ہوں۔
ابھی یہ تھوڑا سا اور ہو جائے. بس یہی دکھانا تھا آپ کو. ایسے جو ہے نا سارے فرائی کر کے نکالنے ہیں. یہ دکھنے میں تو پکوڑوں کی طرح لگ رہے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو میں پھر آپ کو یہ نکال کے تو پریپیئر کر کے پلیٹ میں ڈیکوریٹ کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں. بس یہی ہو جائے گا اتنا ایک دم سے. یہ اب جو ہو گئے میں ان کو نکال دیتی ہوں ایسے نچوڑ کے. نکال کے تو پھر میں دکھاتی ہوں. چولہا بند کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک. اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے, بہت مزے کا ہے. اور دکھنے میں تو پکوڑوں کی طرح ہے لیکن اس کا جو ہمس کا اور آمچور کا ٹیسٹ آتا ہے نا بیچ میں, وہ اس کو ڈیفرنٹ فلیور دے دیتا ہے. ابھی میں نے کھا کے دیکھا ہے نا تو اسی لیے آپ کو ڈسکرائب کر رہی ہوں. تو بہت مزے کا ہے. آپ بھی ٹرائی کریں. لیکن اگر آپ کو اس کی کوٹنگ کے لیے کارن فلاور لگانا ہے تو کارن فلاور لگا سکتے ہیں. میرے پاس کارن فلاور نہیں تھا تو میں نے بیسن لگا دیا. تو کارن فلاور لگانے سے نا جو ہے نا اس کا یہ کلر تھوڑا ڈیفرنٹ آتا ہے, وائٹ وائٹ آتا ہے. تو بہت مزے کا بنا ہے. مجھے تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے کہا چلو اس طرح بنا دیتی ہوں. تو آپ بھی انجوائے کریں. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا. سبسکرائب کریں میرے چینل کو, کامنٹ کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور ریسپی میں. تو اوکے, اللہ حافظ.